تیسرے پارے میں دو صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ کا آخری حصہ اور سورۃ آل عمران کا ابتدائی حصہ۔ تیسرے پارے کے آغاز میں اہم ترین آیت آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ کی عظمت کا 17 بار تذکرہ ہوا۔ آگے فرمایا کہ اسلام قبول کرنے میں جبر نہیں، پھر رشد و ہدایت کا مینار سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور گمراہی کا عملی نمونہ نمرود کے مناظرے کا ذکر فرمایا۔ سورۃ بقرہ میں مردوں کے زندہ ہونے کے 5 واقعات ذکر فرمائے کہ اللہ کی قدرتیں دیکھیں۔ پہلا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 سرداروں کو کوہ طور پر لے گئے کہ ان کے سامنے تورات ملے گی تو قوم کے سامنے گواہی دیں گے، مگر جب کتاب ملی تو انہوں نے خود انکار کر دیا اور آگے کہنے لگے کہ اللہ ہمارے سامنے آئے اور کتاب دے پھر مانیں گے۔ اللہ ان پر غضبناک ہوا اور ان پر موت مسلط کر دی۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے کہ قوم کو کیا جواب دوں گا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے زندہ کر دیا۔ دوسرا واقعہ گائے والا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور اس نے قاتل کے بارے میں بتایا۔ تیسرا واقعہ دوسرے سپارے میں ہے کہ ایک قوم پر دشمنوں نے حملہ کیا، یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اس کے باوجود مزاحمت کرنے کی بجائے موت کے خوف سے وہاں سے بھاگ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی تاکہ انہیں احساس ہو کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، بعد میں پھر زندہ کر دیا۔ چوتھا واقعہ، ایک شخص، زیادہ مفسرین نے فرمایا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، ایک ویران بستی سے گزرے جہاں لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، تو فرمایا کہ اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی سواری کو موت دے دی اور 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ پانچواں واقعہ، ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ قیامت کے دن لوگ کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس پر ایمان نہیں لاتا؟ عرض کی کیوں نہیں؟ لیکن اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 4 پرندے پکڑ اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر انہیں ذبح کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ خود تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ تھے سورۃ البقرہ میں مردوں کے زندہ ہونے کے 5 واقعات۔ آگے آیت نمبر 254 سے صدقہ خیرات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، پھر صدقہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک مثال کے ذریعے سے کیا خوب سمجھایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، آیت نمبر 261 سے، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آگے صدقہ کے آداب ذکر فرمائے، پھر قرض دینے کی فضیلت اور سود کی حرمت بیان فرمائی، پھر سورۃ بقرہ کے آخر میں ایمانیات اور اطاعت کا تذکرہ فرمایا، اور اینڈ پر اسلام کے 2 اصول ذکر فرمائے کہ اسلام کا ہر حکم انسان کی طاقت کے مطابق اس پر فرض ہے، اور دوسرا اصول کہ اسلام میں اسی کام پر پکڑ ہے جو خوب سوچ سمجھ کر کیا جائے، جو کام بھول چوک سے ہو جائے اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ آگے سورۃ آل عمران ہے۔ آل کا لفظ بیوی، بچے اور ماننے والوں کے بارے میں آتا ہے۔ عمران سیدہ مریم کے والد ماجد اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان کا نام ہے۔ سورۃ آل عمران میں سیدنا عمران کی بیوی، بیٹی مریم اور نواسوں کا تذکرہ ہے، اور ان کے داماد
حضرت زکریہ کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے جا کر عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ پھر آیت نمبر 26 سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو امامت عالم کے منصب سے ہٹانے پر تعجب کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کا یہ اصول ہے کہ مختلف اقوام کو زمین کی خلافت عطا کرتا ہے، جب وہ اس کے معیار پر پورا نہیں اترتی تو یہ منصب دوسری قوم کے سپرد کر دیتا ہے۔ پھر یہود و نصارہ کا تذکرہ فرمایا اور یہود و نصارہ کے ساتھ باہمی تعلق، پھر عیسائیوں کے عقائد پر ایک نظر، پھر آیت نمبر 64 سے اتحاد کی دعوت اور اصول بھی بتا دیا، پھر مباہلہ کا چیلنج، پھر فرمایا کہ ملت ابراہیمی پر کون ہے، پھر انبیاء کی دعوت کا خلاصہ آیت نمبر 79 اور 80 کے اندر ذکر فرمایا، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انبیاء سے عہد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم